محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری بنیادی دینی ایمانی ضرورت ہے، فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب کوئی نئی شریعت، نیا نبی، نیا رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں موجود ہیں اور انہیں اللہ جل جلالہ نے زندگی عطا کی ہے۔ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آ کر وہ اپنی نبوت کا اظہار نہیں کریں گے، امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔ اس سلسلہ نبوت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اب دوبارہ اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد سلسلہ نبوت کو قائم رکھا جاتا تو عمر کے اندر خوبی موجود تھی کہ اسے یہ رسالت و نبوت کا سلسلہ اسے دیا جاتا، لیکن وہ نبی نہیں بنے، وہ امتی رہے، وہ امت کے خلیفہ بنے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو آگے بڑھایا، جسے خلفائے راشدین کی اس جماعت نے ترقی دی، اور خلیفہ راشد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر گزشتہ جمعے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ مستقبل کے دین کا پورا دور خلفائے راشدین کے ذریعے سے آگے بڑھا، اور اس میں عظیم کردار حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ اب امت میں آنے والی جو قوت ہے وہ خوشخبری دینے والی، امت کو ہدایت کے راستے پر کھڑا کرنے کے لیے دین کے اسی تعارف کو آگے بڑھانے والی وہ قوتیں آئیں گی۔ اور اب حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ جل جلالہ نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے تھے، اور وہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جماعت صحابہ میں منتقل کیے گئے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کی معیت کو اختیار کیا، آپ کا قرب حاصل کیا، اور اس قرب سے وہ مسلسل سیکھتے چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے طور طریقے، آپ کی زندگی گزارنے کا جو نمونہ تھا وہ ان لوگوں نے اسے حرز جان بنا لیا۔ مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دین اسلام کے ان اعلیٰ اصولوں کو سیکھ کر حرز جان بناتے جائیں، اس پر عمل اور عمل کی کیفیت کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ جتنا عمل کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی اتنا اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں دنیا میں وجود دیا ہے تو یہ وجود، یہ ذریعہ ہے ماں باپ ان کا کہ ان کی وجہ سے انسان کو دنیا میں وجود ملا۔ ماں باپ نے اس بچے کا ایک نام رکھا،
اس کا اس سوسائٹی اور سماج میں ایک تعارف آیا، یہ ایک اس کا جسمانی تقاضا، جسمانی نام، ماں باپ کی وجہ سے اس کا ایک وجود ہے جس کا دنیا میں ایک تعارف موجود ہے، تو ایک ہمارا تعارف وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ چلتا ہے، اور ایک تعارف وہ ہمارا چل رہا ہے وہ ہمارے دین کی نسبت کے اعتبار سے چلتا ہے، کہ جس طرح انسان کے ماں باپ ہیں اس طرح اس کے روحانی ماں باپ بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے اس مرتبے پر فائز کیا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن حکیم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور علیہ السلام کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ اب وہ مائیں ہیں تو یہ باپ بنے تو ایک سلسلہ دنیا میں ماں باپ کے ذریعے نسب کے اعتبار سے آتا ہے، نسبی سلسلہ بنتا ہے، ایک روحانی سلسلہ بنتا ہے، یہ نسبی سلسلہ ہے، وہ روحانی اور ایمانی سلسلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آپ سب سے پہلے دنیا میں ایمان لانے والے ہیں، اور آپ کا ایمان وہ اصل ایمان ہے اور ہمارا ایمان وہ نسل ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کا ایمان اس کے ایمان کا ہمارا ایمان پر تو ہے، یہ روشنی ہے ہمارے پاس، جیسے سورج نکلا ہے تو سورج نے کائنات کی ہر چیز کو منور کر دیا، دیواریں بھی سفید نظر آتی ہیں، درخت بھی سفید نظر آتے ہیں، ہر چیز میں خوشنمائی اور رونق نظر آتی ہے، اور جیسے ہی یہ سورج غائب ہوتا ہے اب یہ دیواریں، یہ علاقے سیاہ ہو جاتے ہیں، درخت سیاہ نظر آتے ہیں، تو گویا کہ وہ روشنی اصل میں سورج کی تھی، اس روشنی نے کائنات کو منور کیا تھا۔ ایسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان وہ اصل ایمان ہے، تو اصل وہ ماں باپ ہوتے ہیں اور نسل ان کی اولاد بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں، اب ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک عمل کا دور 40 سال نبوت کے ملنے سے پہلے کا ہے، 40 سالہ دور پیغمبر کا، اس میں آپ نے کردار ادا کیے، اس نے آپ نے اعمال کیے، اس میں آپ نے زندگی کے بہت سے امور سر انجام دیے۔ ایک وہ دور ہے، ایک دوسرا دور نبوت کے ملنے کے بعد کا ہے کہ اللہ کے نبی جب آپ کو نبوت مل گئی اس کے بعد آپ نے کچھ کام کیے۔ اب نبوت کے ملنے کے بعد اللہ کے حبیب نے کوئی کام کیا ہے، وہ ایک کام جس چیز کی جواز کی ضرورت ہے وہاں پر کوئی کردار اللہ کے حبیب ادا فرما رہے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اتا صبات اتا قوم فبال قائما، آپ باہر نکلے، آپ نے آپ کی قضائے حاجت تھی، پیشاب کرنا تھا، تو آپ ایک ڈھیر پر پہنچے تو فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر وہ پیشاب کر لیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عمل، لیکن معمولاتی زندگی میں مسلسل نہیں ہے، ایک دفعہ ایک عذر، کسی بیماری اور کسی عذر کی وجہ سے آپ نے یہ عمل اختیار کیا ہے، اس میں جواز موجود ہے، امت کے لیے سہولت آ گئی۔ اب اللہ کے نبی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، نفل، تو نفل بیٹھ کر نماز ادا کرنا، کھڑے ہو کر ادا کیا جائے تو اس کو پورا ثواب ملتا ہے، جب بیٹھ کر کرتا ہے اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اللہ کے حبیب نے بیٹھ کر نماز ادا کی، جواز پیدا ہو گیا۔ اب کوئی آدمی ایمرجنسی میں ہے، مجبوری ہے اس کو،
اس مجبوری میں اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے کروں، عمل میں کیسے لے کر آؤں۔ آپ باہر جا رہے ہیں راستے میں، اب آپ نے جہاز پر بیٹھنا ہے اور ٹائم کم ہے، واش روم جانے کے لیے پریشانی ہے، وہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے کھڑے ہو کر کرنے کا۔ اگر وہ آدمی لمبے چوڑے کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس کا ٹکٹ بھی ضائع ہو جائے گا، پرواز اڑ جائے گی، سلسلے کلوز ہو جائیں گے۔ تو اب اس کو رخصت پر عمل کر کے اپنی ضرورت پورا کر کے آگے بڑھنا ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دے دی۔ ایک آدمی طاقتور ہے پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، نفل نماز ادا کر سکتا ہے، شریعت نے رخصت دے دی۔ اب یہ عمل کبھی کا ہے، ہر روز کا نہیں، ضرورت کے مطابق ہے۔ جب کوئی آدمی اس طرح کی پریشانی میں ہو یا اس طرح کرنا چاہے، اس کے لیے یہاں پر جواز آ گیا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا دائرہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اعمال ہیں، آپ کے اپنی زندگی کے معمولات ہیں۔ آپ کو کوئی چیز پسند یا ناپسند ہے، شریعت نے اس میں امت کو پابند نہیں کیا۔ ان چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے کہ یہ سارے سلسلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گفتگو کے، حدیث کے اس بیان میں موجود ہے۔ اور ایک وہ سنت ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑا، اسی لیے اب اس سنت کو جماعت صحابہ نے امت تک آگے پہنچایا ہے کہ جماعت صحابہ اس سنت کے اس عمل کو آگے بڑھانے والی۔ اسی لیے قرآن حکیم کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن خوبصورت ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب جس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جنہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر پر گفتگو کی اور اہل العلم نے اس پہ رائے اس پر پیش کی کہ تب یض وجوہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اور آپ کی زندگی کو، ان بنیادوں کو قائم کر لیا۔ وہ اہل سنت ہیں اور اہل جماعت ہیں، اور جنہوں نے وہ جو سیاہ چہرے ہیں جنہوں نے اہل سنت اور والجماعت کا انداز اور طریقہ اختیار کرنا چھوڑ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی زندگی، آپ کے معمولات، آپ کی بیان کردہ چیزیں، ان کو انہوں نے بنیاد نہیں بنایا، اپنی مرضی سے چلے، اپنی خواہش کو اختیار کر لیا، اپنی رائے کو عمل میں لے کر آئے۔ تو اب جماعت صحابہ یہ عظیم کردار ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی زندگی کو، امت کے سامنے اس کو ایک ایک چیز کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی وہ کس انداز سے، وہ کہاں پر کون سا عمل ایسا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس عمل کو ہم اپنی زندگی کی بنیاد کیسے بنائیں گے۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ ہم اپنی زندگی کی یہ بنیاد قائم کر کے آگے بڑھیں گے۔ اب یہ جماعت صحابہ، جماعت اہل البیت، ان کا عظیم کردار آتا ہے کہ جنہوں نے دین کے اس سارے سلسلے کو محفوظ کر کے امت تک ان تمام چیزوں کو پہنچا دیا، اور صرف پہنچایا نہیں، ہر چیز پر عمل کر کے بتلایا کہ یہ چیز اس طرح سے آگے بڑھے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کو ایسے آگے بڑھایا جائے گا۔ اور انہوں نے ہر چیز کو آگے پہنچانے میں بہترین کردار ادا کیا۔ تو یہ پوری جماعت ہے، اس ساری جماعت نے مل کر اس پورے دین کا پورا تعارف پورے سماج اور سوسائٹی میں آگے بڑھایا۔ اور جب ہم اس پوری جماعت کو، چاہے وہ اہل البیت ہوں، چاہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جب ہم ان کے اس پورے عمل اور معمولات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے پریشانی نہیں ہوتی۔
اور جب طعن و تشنیع کا کوئی راستہ کھولا جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ امت میں خرابی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میرے طریقوں کو اور ان خلفاء راشدین المہدیین کے طریقے کو اختیار کر لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم، یہ جو صحابہ ہیں یہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی اتباع کر لو گے، جس کے بھی پیچھے چلنا شروع کر دو گے، اہتدیتم، تم ہدایت کا راستہ حاصل کر لو گے۔ اب ان کے اندر خوبی تھی کہ وہ جس طرح اللہ کے نبی دکھتے تھے، جس طرح آپ چلتے تھے، جس طرح آپ کی گفتگو تھی، جیسے آپ کے بیٹھنے کا انداز تھا، جس طرح سے آپ کے یہ اعمال تھے، انہوں نے ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی کی بنیاد بنایا کہ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں ان انداز کو بھی اختیار کر کے اللہ کے حبیب کو آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ قدم کیسے رکھتے تھے، آپ کی نگاہ کہاں پر ہوتی تھی، آپ گفتگو کیسے کرتے تھے۔ اب ایک ایک چیز کو پیش بھی کیا اور ایک ایک چیز کا عمل بھی وہ پیش کیا اور خود کر کے بھی دکھلایا، اپنی زندگی کی ساری بنیاد اس پر رکھی کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کردار، ہمارا ہر خلق، ہمارا ہر اطوار، ہر چیز ایسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آج اسی چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے سیرت طیبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خلق کو اپنا خلق بنا دیا، ہم بھی اللہ کے نبی کے ہر خلق کو اپنا خلق بنا لیں۔ آج تقریر اور ہے، گفتگو اور ہے، لیکن عمل اور ہے۔ آپ سوسائٹی میں جب باہر نکلتے ہیں تو ایک مسلمان، آپ کہیں چلے جاتے ہیں، وہ آپ سے فوراً جو ہے نا وہ ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے، جماعت صحابہ اہل بیت سے محبت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا عمل بالکل اس کے الٹ ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ جاؤ گھوڑا خرید کر لے آؤ۔ وہ گیا بازار میں، وہ 250 درہم کا گھوڑا خرید کر لے آیا۔ انہوں نے جب گھوڑے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی اس کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا جی میں مالک ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ یہ تو گھوڑا سستا کیوں بیچ رہا ہے؟ سستا کیوں بیچ رہا ہے؟ تیرا مسئلہ کیا ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت تو 800 درہم بنتی ہے، تو 250 میں بیچ رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں تو تجھے 800 درہم دوں گا، اس قیمت اتنی بنتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ مجھے میں 250 پہ راضی ہوں تو 800 کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے، تو تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی آدمی اگر کوئی چیز مہنگی سستی بیچ رہا ہے تو یا تو جاہل ہے، کسی کی جہالت سے فائدہ اٹھانا یہ زیادتی ہے، یا وہ مجبور ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، وہ اپنا فوری مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ اس مہنگی چیز کو سستا بیچنا چاہتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا دین اسلام نے اس کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ان لوگوں نے اس طرح سے عمل کر کے دکھلایا۔ یہ نہیں کہ ملازم کو شاباش دے دی، ٹھیک ہے 50 روپے تو بھی لے لے، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو سستی چیز تلاش کر کے لایا ہے۔ نہیں، ان کا نہیں، یہ دین الدین النصیحہ، یہ نصیحت ہے، اس سے دوسرے کو فائدہ ہونا چاہیے۔
آج آپ اپنی سوسائٹی میں کوئی ایک آدمی باہر سے آ جائے یہاں کام کرانے کے لیے تو اس کو ٹھیکیداری 2 نمبر ملے گا، اس کو چیزیں تیار کر کے دینے والے 2 نمبر ملیں گے، اس کے ساتھ وعدہ خلافی کی جائے گی، اس کا بیکار کام کر کے اس کو دیا جائے گا، اور نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، ذکر اذکار بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ 2 نمبری بھی ہو رہی ہے۔ اب وہ ہماری نماز سے متاثر نہیں ہوتا، وہ ہمارے عمل سے متاثر ہوگا کہ اس کا عمل کیا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں یہاں آیا ہوں تو مجھے یہاں کیا پروٹوکول ملا ہے، یہ مسلمان علاقہ ہے، یہ مسلمان لوگ ہیں، ان کے اندر کون سا خلق پایا جاتا ہے۔ تو وہ معمول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سیکھا، پھر اس کو کر کے دکھلایا، اور ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی خیر خواہی کی۔ یہ ایک مثال نہیں، لاکھوں مثالیں موجود ہیں ان لوگوں کی کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے جو دین سیکھا تھا وہ کر کے دکھلایا۔ ویسے ہی تو یہ سارے لوگ مسلمان نہیں ہوتے چلے گئے، وہ جدھر سے گزر رہے ہیں وہاں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ان کا خلق دیکھ کر۔ بلکہ تاریخ میں یہ بات رقم ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی علاقے میں جا کر کوئی زمین خرید لیتا تو وہاں پر قیمت بڑھ جاتی کہ یہ رکھوالا آ گیا ہے، نگران آ گیا ہے، ذمہ دار آ گیا ہے، دوسروں کا خیر خواہ آ گیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو قائم کرنے والا آ گیا ہے۔ یہ تعارف تھا۔ آج ہم مسلمانوں نے اپنا تعارف دنیا میں کیا چھوڑا ہے؟ جو لوگ دنیا میں بین الاقوامی دنیا میں باہر آتے جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ پاکستان کا دنیا میں کیا تعارف ہے، تو میرے دوستو یہ ہم نے خود اپنا تعارف بنایا ہے۔ تو ہمیں اپنا تعارف تبدیل کرنا ہے۔ دین اسلام اعلیٰ خوبیاں اور کمالات ہمیں دے کر گیا، جماعت صحابہ نے اسے کر کے دکھلایا، جماعت اہل بیت نے کر کے دکھلایا۔ آج ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان لوگوں کی قدر و منزلت نصیب فرمائے، مطالعہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ اعمال، اخلاق اور کردار عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخروں آخرت میں بھی سرخروں۔ وآخر دعوانا